بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ قربانی ہی میں عقیقہ کر لیتے ہیں. آپ پہلی بات تو یہ کہ عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں کر پائے تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، بقرعید پر بھی آپ کر سکتے ہیں، مگر عقیقہ کا جانور الگ ہونا چاہیے، قربانی کا جانور الگ ہونا چاہیے. قربانی کا جانور واضح طور پر عیبدار نہیں ہونا چاہیے. کوئی چھوٹا موٹا عیب ہے، تھوڑی سی سینگ ٹوٹ گئی ہے، ہلکا پھلکا اس کے دیکھنے میں کچھ فرق آ رہا ہے، وہ سب عیب چل سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر کے ایسا عیبدار بھی نہیں لینا چاہیے. مگر واضح جو عیب ہو کہ کانا پن واضح ہے، لنگڑا پن واضح ہے، ایسا جانور، یا بالکل مریل ہے، ایسا جانور نہیں لینا چاہیے. قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی نے عمر کا مسئلہ حل کر دیا نشان بتا کر. آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی کا جانور دتا ہونا چاہیے. کل ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس کہ بڑے بھروسے مند آدمی نے کہا ہے کہ جانور 1 سال کا ہو چکا ہے لیکن دتا نہیں ہے، تو قربانی ہو جائے گی کہ نہیں؟ میں نے کہا صاحب یہ بھروسے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے نشانی بتائی ہے. مسنہ مطلب جس نے دودھ کے دانت توڑ دیے اور 2 دانت نکل گئے ہوں. اب وہ 1 سال میں نکل گئے ہوں، 1 سال کے پہلے ہی نکل گئے ہوں، تو دتا ہونا چاہیے. ہاں بھیڑ کا بچہ اگر 1 سال کا ہے، بھیڑا کا بچہ، تو اس کی قربانی ہو جائے گی. اگر وہ ادنت ہے تب بھی، دتا نہیں ہے تب بھی ہو جائے گی. اس میں اس کی گنجائش اللہ کے نبی نے دی ہے، مگر باقی جانوروں میں دتا ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے قربانی کی دعا کیا ہے؟ لوگ بڑا پریشان رہتے ہیں قربانی کی دعا کے لیے. آپ صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے قربانی کرتے ہو جائے گا. کچھ نہیں آتا آپ کو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کرنے ہو جائے گا. اگر آپ تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں تو اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، نہ تو یاد کر سکتے ہیں اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما. بس اتنا پڑھیے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے قربانی کر دیں. اگر آپ چاہیں تو وہ لمبی دعا بھی صحیح سند سے ثابت ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. قربانی اگر آپ کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں تو اللہم تقبل من کے بعد اس کا نام لیجیے. مثال کے طور پہ اس کا نام عبداللہ ہے، اللہم تقبل من عبداللہ، اللہم تقبل من عبد الرحمن. اور اگر اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی کرنا ہے اللہم تقبل من عبداللہ و اہل بیتی، اپنی طرف سے کریں گے وہ اہل بیتی، اس کی طرف سے کریں گے وہ اہل بیتی. ٹھیک ہے. ایک جانور کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، چاہے وہ چھوٹا جانور چاہے وہ بڑا جانور. ایک بکرا کی، ایک بکری کی بھی قربانی آپ اپنی فیملی، پوری فیملی کی طرف سے کر سکتے ہیں. مگر ہاں اگر بیٹے الگ رہ رہے، ان کا کچن الگ ہے، ان کا کاروبار الگ ہے، تو پھر وہ الگ فیملی مانی جائے. پھر ایک بکرے کی قربانی سب کی طرف سے نہیں ہو، لیکن سب ساتھ میں ہیں تو ایک بکرے کی قربانی سب کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قربانی اگر ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم کریں، تاکہ زیادہ زیادہ گوشت تقسیم ہو، لوگوں تک پہنچے اور ہمیں ثواب بھی پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، بھئی حج کے موقع پر بھی ایک ہی قربانی ہے، مگر اللہ کے نبی نے 100 اونٹ کی قربانی کی اور اپنی وفات کے 2.5 مہینہ پہلے کی. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ آدمی کو قربانی دل کھول کے کرنی چاہیے. لیکن ہاں اس میں بہت پریشانی، مول لینا، قرضہ لے لینا، اور یہ کہ صاحب لوگ کیا کہیں گے، یہ سب سوچنا. اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے تو مت کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حیثیت ہے تو حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کے قربانی کیجیے. تو یہ قربانی کے چند مسائل ہیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے جو باتیں میں نے بیان کی، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کے جیسا موحد بنائے، ان کے جیسی توحید، ان کے جیسا ایمان اور عقیدے کی مضبوطی ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم امن و امان کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ اپنا یہ دوسرا اسلامی تہوار منائیں، اور اللہ تعالیٰ ہر آفت سے، ہر مصیبت سے ہم سب کی حفاظت کرے اور سکون کے ساتھ ہمیں اپنا یہ تہوار گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.